لاسٹ ٹائم جو ہے وہ کینالز کی موشن تھی ہماری، اس پر جو ہے ہمارے پارلیمنٹری لیڈر نے تفصیلی بات کی تھی کہ جو کینالز بن رہے ہیں دو، تھل کینال اور چولستان، وہ تقریباً 40 ایکڑ زمین کو آباد کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں صرف 70 ایکڑ زمین جو ہے 70 لاکھ ایکڑ آباد ہو رہی ہے۔ اگر وہ پانی سسٹم میں نہیں ہے، اگر وہ زمین آباد ہوگی تو ہماری 40 لاکھ ایکڑ زمین اور ڈیلٹا تباہ ہو جائے گا۔ تو ہم نے ریکویسٹ کیا تھا کہ اس معاملے کو کمیٹی کے سپرد کیا جائے، اور سی سی آئی کا جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے ان دونوں اسکیمز کے خلاف اپنے آبجیکشنز فائل کیے ہوئے ہیں، تو وہ ٹیک اپ کیا جائے سی سی آئی میں۔ لیکن آئین کے آرٹیکل 154 کے تحت نہ تو سی سی آئی کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور نہ ہی کینالز کے ایشو کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ ہماری پارٹی کو جو ہے وہ سخت ریزرویشنز ہے اس پر کہ اس میٹر کو نہیں تو کمیٹی بھیجا جا رہا ہے، اور نہ ہی کینالز کے ایشو پر جو ہے وہ آئینی پوزیشن گورنمنٹ جو ہے واضح کر رہی ہے۔ تو سندھ میں جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا ڈیلٹا 2 ملین ایکڑز جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، اور ہمارے ہاں پانی نہیں ہے، سسٹم میں پانی نہیں ہے، اور یہ عذر یہ دے رہے ہیں کہ ہر صوبے کا پانی جو ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ ہم اس وجہ سے ہی کالا باغ ڈیم کی مخالفت کر رہے تھے کہ وہ کینالز جتنا پانی جو ہے وہ ڈائیورٹ کرے گا، اور اس وجہ سے ہی ہم کینالز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پنجاب کے پی این ڈی ڈپارٹمنٹ نے بھی ان کینالز کی مخالفت کی ہے، لیکن ہماری نہیں سنی جا رہی، اور ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹری لیڈر نے جو ریکویسٹ کیا تھا کہ اس معاملے کو کمیٹی کو بھیجا جائے۔ تھینک یو۔ جی منسٹر صاحب، آپ کے جو تحفظات ہیں بجا طور پہ سر آنکھوں پہ، لیکن ایک بات جو وفاقی حکومت کا موقف ہے اس میں کہ ہم اتحادی حکومت میں بیٹھے ہیں، اور کولیشن گورنمنٹس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تو کسی صوبے کے ساتھ بھی یہ ہاؤس آف فیڈریشن میں، یا میں فلور آف ہاؤس پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ کسی صوبے کے بارے میں بھی بات ہو، وہاں کی حکومت اور وہاں کی عوام کے تحفظات کو سنے بغیر کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی نہیں ہے۔ رہی بات اس ایشو کی، تو ریسٹ ایشور کے وزیر اعظم صاحب ایک بردبار شخصیت ہیں، وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کے خواہاں ہوتے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے کوشش کی۔ ہم نے مل کے حکومت کی ہے پی ڈی ایم کے دور میں، اور جو میرے دوست احباب کیبنٹ کلیگز تھے، شہادت اوان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے ہر کیبنٹ کلیگ کے مشورے کو صائب سمجھتے ہوئے اس کو سنا اور اس پہ ڈیبیٹ کروایا۔ یہ معاملہ بھی بغیر افہام و تفہیم کے، گفت و شنید کے بالکل نہیں ہوگا۔ جو آپ کے تحفظات ہیں اس پہ لیڈرشپ کے لیول کے اوپر بھی انگیجمنٹ ہے، اور وہ ایجنڈا پہ ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس ایوان کا بھی یہ ظاہر ہے کنسرن ہوتا ہے کہ جو جہاں پہ کوئی معاملہ دو صوبوں کے درمیان آئے تو یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے۔ آپ نے اچھا کیا، گزشتہ ہفتے میں بھی اسے اٹھایا اور آج بھی بات کی، تو انشاءاللہ العزیز سار آنکھوں پہ یہ ساری باتیں میں جو گورنمنٹ کے پارٹ پہ بات کر سکتا ہوں اور ایشورنس دے سکتا ہوں کہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے، جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، جو تقسیم کے فارمولاز طے ہوئے، انڈس واٹر جو ایکارڈ ہوا ہمارا آپس میں صوبوں کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انشاءاللہ العزیز ایمیکیبلی اس کو ہینڈل کیا جائے گا۔ کوئی ہیسٹ نہیں ہوگی اور کوئی کسی قسم کی آئین سے روگردانی نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جی اس سے پہلے کہ میں دوسرا پوائنٹ آف آرڈر لوں، اس پہ جو اس دن یہ پانی کے مسئلے پہ اپنا شیری رحمان صاحبہ نے جو تحریک پیش کیا، تقریباً آل میں تقریباً 3-3.5 گھنٹے اس پہ متفصل بات ہوئی، تمام پارٹیوں کی طرف سے، تمام جماعتوں کی طرف سے، چاروں صوبوں کی طرف سے، سب ہوا۔ تو 3.25 گھنٹے کے بعد اس کو ہم کمیٹی میں بیس کے بعد نہیں بھیج سکتے تھے، تو اس کے لیے یہ منسٹر بھی تقریباً 4-4.5 گھنٹے ہاؤس میں رہے، مفصل جواب دیا۔ تو اس منسٹر نے دوبارہ جواب دیا آپ کو اعظم صاحب نے۔ اس کے بعد جب مزید یہ چیزیں آئیں گی تو اس پہ دوبارہ بات کریں گے۔ بچپن میں پڑھا بھی تھا کتابوں میں، سنا بھی تھا کہ پاکستان 5 دریاؤں پر مشتمل ہے، 5 میں سے تو اس وقت 3، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک ہی دریا ہے جو ایکٹیو ہے، دریائے سندھ۔ اس دریائے سندھ کا ٹوٹل پانی کیا 5 جو یہ ہمارے 4 صوبے ہیں ان میں برابر تقسیم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اور اگر ہمارے بہت سارے منسٹر صاحب نے یہ بات کی کہ ہم پنجاب میں سے اپنا حصہ دیں گے، تو کیا پنجاب
والے جن لوگوں کا حصہ اس وقت ہے اور وہ ان کو مکمل نہیں مل رہا ہے، آپ مزید اور اس وقت کاشت کے قابل یا کاشتکاروں کو جو زمینیں کاشت ہو رہی ہیں ان کو آپ بنجر کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے حصے سے کاٹ کر آپ یہ پانی کسی اور زمین کو دینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ جو موجودہ کاشتکار ہیں ان کو آپ بے روزگار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ جو موجودہ کاشتکار ہیں ان کی زمینوں کو آپ بنجر کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر اضافی پانی ہے تو وہ پانی بلوچستان کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ آپ کے پاس جو اضافی پانی ہے وہ سندھ کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ اگر آپ کے پاس اتنا اضافی پانی کہ آپ اپنے پانی میں سے مزید پانی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ اور بلوچستان کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے، لیکن اگر جو بات آپ کر رہے ہیں کہ پنجاب کے پانی میں سے ہم پانی دیں گے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، یہ پنجاب کا بھی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ پنجاب کے لوگوں کو بھی لاحق ہوگا۔ جس طرح ہمیں پریشانی ہے، شاید پنجاب کی طرف سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، شاید پنجاب کی طرف سے کوئی اپنی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، ہم سندھ اور بلوچستان پنجاب کی بھی آواز اٹھائیں گے اور پنجاب کے لیے بھی ہم بات کریں گے کہ پنجاب والوں کے لیے جو کچھ آپ کر رہے ہو آپ ان کا معاشی قتل نہ کریں۔ خدا را اس مسئلے کو، اس پروجیکٹ کو کالا باغ ڈیم والا پروجیکٹ نہ بنائیں، اس سے بننے والا جو ماحول ہوگا وہ بڑا عجیب ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم ٹریجری بینچز آپس میں الجھ کر اس مسئلے کو کسی اور طرف لے کے جائیں۔ تھینک یو سر۔ جی منسٹر صاحب، سر میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ کچھ تو انٹرنل ایشوز ہیں نا جو کہ صوبے کے اپنے انٹرنل مینجمنٹ ہے، اس کی حد تک یہ دیکھنے کی بات ہے کہ وفاق کس حد تک اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، یعنی کہ حکومت سندھ یا حکومت بلوچستان، حکومت خیبر پختونخوا یا حکومت پنجاب اپنی انٹرنل مینجمنٹ اس معاہدے کے اندر رہتے ہوئے اور اس کوٹے کے اندر رہتے ہوئے کرنا چاہتی ہے، تو وہ اگر دوسروں کو افیکٹ نہیں کرتی تو میرے خیال میں لیگلی کانسٹیٹیوشنلی یہ پاسبل ہے اور وفاق کو اس میں انٹرفیرنس نہیں کرنا ہوتی اور کرنی چاہیے بھی نہیں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر ایک صوبے کے دوسرے صوبے سے ایسے تحفظات ہیں تو آئین میں اس کے 2-3 طرح کے میکنزم ہیں۔ ایک تو وہ شہادت عوان صاحب اور گھمرو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو ہے اس کی جورسڈکشن آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، اگر خدا نخواستہ کو بات ڈسپیوٹ کی حد تک آ جائے تو وہ وہاں پہ انووک ہوتا ہے۔ دوسرا ہے جو آپ کی دوسری اسکیم ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ، کہ جو اس کے پرویو میں چیزیں آتی ہیں ان کو کونسل میں بیٹھ کے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جو اس خطے میں رائج الوقت ہے، اور وہ جیسے ہم آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کہتے ہیں، جسے پنچایت کہتے ہیں، جسے ADR کہتے ہیں، کہ ہم سارے یہ دیکھیں نا، یہ ملک 4 بھائیوں کا ہے نا، اور 4 بھائیوں نے اکٹھے رہ کے اس گاڑی کو چلانا ہے، اس نظام کو چلانا ہے۔ تو اگر ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی کسی بات پہ اعتراض ہے تو وفاق کا ایک پیرنٹل رول ہے جو کہ ان سب نے آپس میں طے کر کے کسی حد تک وفاق کو دے رکھا ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ وزیر اعظم پاکستان بڑے متحمل مزاج اور ویژنری پولیٹیشین ہیں، وہ کبھی بھی ہیسٹ پہ یا کر گزرنے پہ نہیں کرتے۔ پروجیکٹس کی جو ڈیولپمنٹ اور ان چیزوں میں ان میں تیز رفتاری ہے، لیکن جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں انہیں وہ ہمیشہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کریں۔ اور میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا، ابھی بھی اس ایوان میں کچھ ایسے دوست موجود ہیں جو پچھلی کابینہ میں ان کے ساتھ تھے اور ہم سارے اکٹھے تھے، وہ بڑی دور اندیشی سے ان چیزوں کو سنبھالتے بھی ہیں اور ان کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پھر ایک دفعہ یہ عرض کروں گا کہ چاہے اس روز 3 گھنٹے سے زائد اس پہ بات ہو گئی، 100 دفعہ آپ پھر بات کریں، لیکن ریسٹ ایشور، یقین رکھیے اس بات کا کہ یہ میٹر جو ہے وہ لیڈرشپ لیول پہ بھی انڈر ڈسکشن ہے، ٹیک اپ ہے، اور اس پہ گفتگو ہوئی ہے۔ اور وفاقی حکومت کا جو ڈومین اور مینڈیٹ ہے اس میں مصلحت ہمارا جو ہے، اس میں مصالحت جو ہے وہ ہمارا پہلی آپشن ہے اور وہی آخری آپشن ہونی چاہیے۔ یہ بیٹھ کے انشاءاللہ العزیز اس کا ایک ایمیکیبل حل نکل آئے گا۔ کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا جس کا حل نہ نکلے، پرووائڈڈ کہ یہ اس ڈومین میں آتا ہو جس پہ کہ ہم انٹرفیئر کر سکیں۔ تو میں پھر ایک اس تاکید کے ساتھ کہ اس پہ بڑی سیر اصل گفتگو ہو چکی ہے، اس کو اب سمیٹتے ہیں بات کو۔ پہلے دوست نے بھی یہی، گھمرو صاحب نے بھی بات کی، آپ نے بھی یہی کی، کوئی اور دوست بھی اس روز بھی بڑا ساروں نے کھل کے اس پہ بات کی تھی۔ تو انشاءاللہ العزیز کوئی یہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ کوئی معاملات اور زیادہ خرابی کی طرف جائیں، مل بیٹھ کے انشاءاللہ طے ہوگا۔ میں آئی ایم ویری پازیٹیو
इस टाइम तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है बड़ी संजीदा लीडरशिप है, चाहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, प्रेसिडेंट पाकिस्तान हो, तमाम पार्टी की कोलिशन। तो मिनिस्टर साहब की तरफ से यही बात आई कि जो कुछ भी होगा किसी भी इशू पे, पानी के इशू पे, किसी भी इशू पे कंसेंसस से होगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा। मिनिस्टर साहब ने वादा किया है। लेकिन हमारा कंसर्न लास्ट टाइम भी ये था कि इस इशू के ऊपर चीफ मिनिस्टर सिंध साहब जो हैं उन्होंने जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा है, क्योंकि सीसीआई की मीटिंग ये बड़ी विदिन 90 बड़ी फोरम वाली बात है। 11 महीने हो चुके हैं। इस पे मिनिस्टर साहब ये दो हमारी तशफ़ी के लिए ये बताएं तो सही कि सीसीआई की मीटिंग जो है आइन में प्रोवाइडेड पीरियड में नहीं हुई, 11 महीने हो चुके हैं। तो ये यकीनन बात करेंगे हम इनके तादियाँ, लेकिन बाद हमें टाइम फ्रेम जो है बता दें कि सीसीआई की मीटिंग कब हो रही है, ताकि दोस्तों को थोड़ा ये हो जाए कि कोई बात आगे चल रही है, कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं। तो ये तो होना चाहिए ना कम अज़ कम बैठ। जी आज़म, एक आप शादात अवान साहब को ख़ुद मालूम है कि उसका एक अपना पूरा मैकेनिज़्म है, उसका सेक्रेटेरिएट है, सारी कोऑर्डिनेशन के साथ ये होती है। जो भी तारीख़ तय होती है उसमें पहले वज़राए आला की अवेलेबिलिटी, दीगर मेंबरान की अवेलेबिलिटी और शेड्यूल का जो एजेंडा है वो सारा डिस्कस होता है। उससे कोई ऐसा कोई किसी किस्म की डिविएशन नहीं है, वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ड्यू कोर्स में हो जाएगी। एंड वंस अगेन कि उस फोरम के अलावा भी सर मैं काश के आई वुड हैव बीन मेंबर और कन्वीनर ऑफ दैट कमेटी, तो मैं अश्योरेंस दे सकता था। मैंने अर्ज़ किया कि उसका अपना आप सबको मालूम है कि उसका अपना सेक्रेटेरिएट है, उसके फ़ैसलों का एक मेकनिज़म है, फिर वो फ़ैसलों की अपील जो है वो जॉइंट सिटिंग में जाती है, और जो भी उसका इजलास बुलाना होता है उससे पहले वो सारों की अवेलेबिलिटी वज़राए आला की और जो उसके अराकीन हैं दीगर वफाकी वज़रा और जो नुमाइंदे हैं सूबों के, उनकी अवेलेबिलिटी देखी जाती है। तो मैं आपका ये कंसर्न एक बार फिर उस सेक्रेटेरिएट तक ज़रूर पहुंचा देता हूं। बाकी सारा जो शेड्यूल और वो चीज़ें आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि मैं दे पाऊँ, गैर ज़रूरी होगा जी वो।